العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. دوستو، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم کا احسان ہے کہ ہم کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ میں جو بات ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی اس کا کچھ مضمون جو ہے اس طریقے کا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد آ جائے. اصال ثواب کے مسئلے پر تھا. قرآن کریم کا پڑھنا، اسی طریقے سے روزوں کا رکھنا، اور کسی کا حج رہ گیا اور دنیا سے چلا گیا ہے تو کہتے ہیں حج بدل، تو اس کے نام پر حج بدل کرنا، تو اس کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. بالکل حدیث پاک میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی ہے، لیکن جیسے قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے وہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر ایک جگہ پر ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میری ماں کا جو انتقال ہو گیا ہے، کہ اب اتصدق عنہا، کہ کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، بالکل آپ جو ہے صدقہ کر سکتی ہیں. تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اور جو اہم عبادتیں ہیں ہم کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور عبادتوں کا ثواب، قرآن کریم کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب. تو ایسا ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس عورت نے صدقہ کرنے کے سلسلے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کی جانب سے صدقہ کر سکتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ صرف صدقہ ہی ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی عبادت کا ثواب ہم نہیں پہنچا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ہر قسم کا جس طرح کا بھی ثواب ہم پہنچانا چاہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا تو حکم دیا گیا ہے. اور ہر امتی کا یہ حق ہے کہ ہر مجلس کے اندر، ہر جگہ پر جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف ضرور بھیج دیں. اس مجلس میں بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور پڑھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ جب پوچھا گیا ہے کہ افا اتصدق عنہا، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ صدقہ کر سکتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ صرف صدقے کا ہی ثواب میت کو ملتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا ثواب اگر ہم پہنچانا چاہیں تو ضرور بھی ضرور پہنچا سکتے ہیں. ان کی جانب سے کوئی چیز رہ گئی ہے، جیسے حج کا مسئلہ ہے، حج جو ہے فرض تھا لیکن حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر سکے، لیکن نیت تھی. تو بچوں کی، تو اسی طریقے سے جو ہے بچوں کی وفاداری یہ ہے، ایک اولاد کی ماں باپ کو لے کر کے وفاداری ان کی یہ ہے کہ ماں باپ جن کی خواہش رکھتے تھے اور وہ چیز ان کے اوپر فرض تھی، تو ضروری ہے کہ ان کی جانب سے حج بدل کر لیا جائے، یا تو وہ خود کر لیں یا کسی کو اپنے مرحوم ماں باپ کی جانب سے کسی کو حج بدل کروا دیں، تو اس کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا. تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف صدقے کا ہی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا جن عبادتوں کا ثواب ہم پہنچانا چاہیں بالکل ضرور پہنچا سکتے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں جو ہیں حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر کئی 2-3 مثالیں میں نے دی تھی کہ جیسے یہ حدیث پاک کے اندر 6 چیزوں کے سلسلے میں آتا ہے، والشعیر بالشعیر والحنطہ بالحنطہ، اور یعنی جیسے جو کے بدلے میں جو، گیہوں کے بدلے میں گیہوں، اور اسی طریقے سے کئی چیزیں تھیں. ٹوٹل یعنی کل ملا کے وہ 6 چیزوں کا نام آتا ہے. تو اگر ہم یوں سمجھیں کہ ان 6 چیزوں کو برابر اگر لین دین ہوگا تو اس میں کمی ذاتی سود ہوگی. اگر جو کے بدلے میں جو اگر لیا ہے، 1 کلو جو کے بدلے میں 1 کلو جو ملے گا، تو اگر اس کے برابر ہے اور دونوں کی جنس برابر ہے، تو اگر اس میں کمی ذاتی کریں گے تو یہ کمی ذاتی کیا ہوگی؟ سود کہلائے گی. تو اسی طریقے سے 6 چیزوں کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد اب یہ سمجھیں کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس میں کمی ذاتی صحیح ہے.
یہ 6 چیزیں جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جیسے جو کے بدلے میں جو ہے، گیہوں کے بدلے میں گیہوں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اور کئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے اندر کمی ذاتی جو ہے سود ہوگی، تو ان 6 چیزوں کے علاوہ کیا کمی ذاتی سود نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آج کل کے جو کرنسی ہماری چل رہی ہے، روپیوں میں ہماری کرنسیاں چلتی ہیں، یہ کرنسیوں کیا اس میں کمی ذاتی صحیح ہے؟ اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، تو کیا اس میں کمی ذاتی صحیح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انڈے ہیں، کیا انڈے ہر جگہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو اس میں کمی ذاتی صحیح ہے کہ اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 6 چیزوں کی تو مثال دی گئی ہے کہ اس کے اوپر سے یوں سمجھا جائے گا، اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں کرنسیاں ہیں یہ بھی نظر آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس جیسی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کو اسی حدیث پاک کے اندر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ کمی ذاتی صرف 6 چیزوں ان کے اندر جو ہے سود جو ہے حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے جیسی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہر اس چیز کے اندر جو ہے کمی ذاتی سود کہلائے گی۔ جیسے کرنسیوں کے اندر 10 روپے کے بدلے میں آپ 20 روپے نہیں لے سکتے، اسی طریقے سے انڈوں میں اور بھی کئی ساری چیزیں اور کئی مثالیں ہم لے سکتے ہیں کہ اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان ساری چیزوں کے اندر کمی ذاتی سود کہلائے گی، جبکہ اس کا ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، لیکن غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ذکر بھی حدیث پاک کے اندر ضرور ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو۔ جہاں ماں باپ کا احترام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز اونچی مت کرو، ان کے قدم کے آگے اپنے قدم نہ بڑھاؤ، اور حتیٰ کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ تو یہ ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو۔ تو کیا اف کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو ہے احترام سے مانے ہیں، ماں باپ کا جس سے دل دکھتا ہے وہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ادنا سی چیز کہ اس سے کم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اف کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے جب ماں باپ کوئی بات جب کسی کو کہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو کوئی حکم کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو بچوں کے اندر ناگواری والی چیز کون سی پیش آتی ہے؟ وہ بات جو ہے بچوں کو ناگوار گزری ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزری ہے تو اس ناگواری کی علامت کیا ہے؟ وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہلکی سی جو علامت ہے یہ ناگواری کی علامت ہے، اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس سے کم اور کوئی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کے احترام کے اندر یہ بھی ان کے سامنے ہم ہلکا سا اف یہ بھی نہ کہیں۔ تو اب یہاں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر ایک ادنا سی مثال پیش کر دی گئی ہے، تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ماں باپ کے سامنے لوگ گالی گلوچ کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مارنے تک کی بات آ جاتی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، ماں باپ کو جو برا بھلا کہنا، ماں باپ کو جو ہے برا بھلا کہنا اور ان کو جو ہے ہاتھ مارنا، یہ تو بہت زیادہ اعلیٰ درجہ ہو گیا، لیکن قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، تو کیا مطلب یہ صحیح ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ادنا سی چیز یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کے اوپر جو آپ غور و فکر کریں گے تو ہر وہ چیز جو ہے منع ہو جائے گی جو ماں باپ کو بہت زیادہ ناگوار گزرے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ ایک مثال اور ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 طرح کے کھیل جائز ہیں۔ ایک تو آدمی کا اپنی جو ہے زوجہ کے ساتھ، اپنی عورت کے ساتھ جو ہے ملاقات کرنا، ہنسی کھیل کرنا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا گھوڑ سواری، اور تیسرا تیر اندازی۔ یہ 3 چیزوں کے ذکر حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ تینوں چیزیں، تینوں کھیل جو ہے جائز ہیں۔ تو یہ تینوں کھیل وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جس سے ورزش ہوتی ہے، گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، ایک طریقے سے فن ہے۔ تو اس کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے زمانے کے جتنے کھیل ہیں وہ سب اس میں آ گئے کہ ہاں یہ بھی ہم کھیل سکتے ہیں، یہ بھی کھیل سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت زیادہ تنگ ہو کہ لوگوں کو اس سے بھی منع کرو، اس سے بھی منع کرو، اس سے بھی منع کرو، ایسا نہیں ہے، بہت ایک آسان چیز ہے۔
اور ساری دنیا کے لیے ہے، صرف ہمارے شہر احمد آباد کے لیے شریعت مطہرہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ سارے کائنات کے لیے، دنیا میں جہاں کے بھی لوگ رہے آسانی کے ساتھ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کر سکے، اور ان کی ورزش کے لیے، ان کے بدن کی صحت کے لیے، ان کی صحت ہمیشہ رہے، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت گزاری آسانی کے ساتھ ہر جگہ کر سکے۔ تو اس طرح سے کھیل بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو مثال اس وقت کی ہے جو اس وقت میں اس طرح کے کھیل پائے جاتے تھے۔ اب اس کے اندر غور و فکر کریں گے، ہر اس طرح کے کھیل جائز ہو جائیں گے، لیکن دوستوں نے اس بات کا یہاں پر خیال ہے کہ کھیل فی نفسی، ہر کھیل دوستوں کو جائز ہے، لیکن اس کھیل، ہر وہ کھیل، لیکن اگر اس کھیل کے اندر جوا ہے، سٹا ہے، قمار بازی ہے، ان چیزوں کو اگر ہم ملا دیں گے تو چاہے وہ ورزش کے لیے ہے، وہ کھیل چاہے ورزش کے لیے ہے، بدن کی صحت کے لیے ہے، لیکن اس صحت کے کھیل کے اندر ہم نے جوا کو ملا دیا، ہم نے سٹا کو ملا دیا، اب کیا ہوگا؟ وہ چاہے بہت اچھا تھا لیکن اب وہ اچھا نہیں رہا۔ اب وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہم نے اس کھیل کے اندر اس کو شامل کر کے اس کی جو جائز تھا، جو صحیح تھا، اس صحیح کو ہم نے خراب کر دیا۔ تو دوستوں نے اس بات کا خیال رکھے کہ کھیل صرف سے ہر کھیل جو ہے صحیح ہے، لیکن اس کھیل کے اندر جب ہم سٹے کو ملا دیں گے، جوا، قمار بازی، ان ساری ناجائز چیزوں کو اگر ہم ملائیں گے تو دوستوں اب وہ جائز نہیں رہا، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بدن کی صحت کے لیے ہے اور اس طریقے سے بہت اچھا ہے، لوگوں کی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوست بزرگوں اگر ہم اس کو جائز رکھنا بھی چاہتے ہیں تو خدا نہ ان چیزوں کو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو ہم اس میں شامل نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ یہ کھیل بہت اچھا بھی ہے، صحت کے لیے بھی اچھا، اور کھیلنا بھی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ تو دوستوں دوڑ لگانا اور تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ ہر طرح کے کھیل بدن کی صحت کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، ایسا نہیں صرف بچوں کے لیے صحیح ہے بلکہ بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، ہر طرح کے لوگوں کو بدن کی صحت کے لیے کوئی نہ کوئی عمل اس طریقے سے دوستوں کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوستوں کو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے جو اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اگر جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی جگہ چچا تو ہے، چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرے، چچا کو والد کا درجہ دیا گیا ہے، بڑے ابا ہیں ان کو والد کا درجہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو مارنا چاہے، تربیت کرنا چاہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر والد کا انتقال ہو گیا، چچا کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں بڑے ابا کے ساتھ، اور ماں کا جیسے اگر انتقال ہو گیا، خالہ تو ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدہ نہیں ہے، ان کے خالائیں بھی نہیں ہیں، ہمارے بہنیں بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ والدہ کے دوستوں کا، یعنی والدہ کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، بہت ساری عورتیں، تو ان کے ساتھ ہم اس میں سلوک کریں، کوئی اچھا کھانا پکایا ان کے یہاں بھیج دیا، اسی طریقے سے عید کے دن کوئی اچھا سا ان کے یہاں بھیج دیا، کیوں کہ جب عید کا دن جب آتا تھا آپ کی والدہ زندہ تھی تو وہ لوگ امید کی کرن آپ کی والدہ کی طرف لگاتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ عید کا دن آیا ہے، آپ کی والدہ محترمہ نہیں ہے دنیا میں، اب کیا ان کی امید ٹوٹ گئی، آپ ان کی اس امید کو باندھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے والدہ ہماری نہیں ہے لیکن ہم تو ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، ہم آپ کے ہر ضرورت کو جو ہے ضرور پورا کریں گے، آپ ان کی کمی کو ہم جو ہے ان کی کمی کو آپ کے لیے محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ حسن سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ان کو جو ہے بھیجتے رہے، اور یہ آپ کا حسن سلوک کرنا ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ، اسی طریقے سے چچا کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، یہ آپ کا جو ہے بہترین ثواب، اجر و ثواب کا جو ہے مرتب ہوگا اس کے اوپر۔ اور دوستوں کو یہ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی والدہ دنیا سے چلے گئے، خالائیں بھی نہیں ہیں، تو ان کے والدہ کے جو دوست تھی جو ان کے پاس آیا کرتی تھی ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، کیونکہ ایک صاحب ہے کہ ان کے وہاں جو عورت ان کے وہاں آتی تھی اس کی بھی جو ہے شادیاں نہیں ہوئی، بڑی عمر ہو گئی ہے، تو ان کو جو ہے اپنے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ عورت کو اپنے گھر میں رکھیں، کہ ہم نے ان عورت کو اپنی ماں کے طور پر ادھار رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کی جگہ پر ہم نے ان کو، حالانکہ ہمارے ماں کی دوست تھی، وہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہمارا ہے، لیکن ہمارے ماں سے ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے ماں کے طور پر انہیں ادھار رکھا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ حسن سلوک ہے۔ تو دوستوں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ حسن سلوک ہمیشہ جو اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کا برتاؤ کرنا، لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، یہ کیا ہوگا؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
کہ ہمیشہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سخیوں کے ساتھ ہے، بخیل کو اللہ کبھی دوست نہیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوست بناتے ہیں لیکن سخی لوگوں کو دوست بناتے ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے بہترین برتاؤ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں کو یہ بات اس وجہ سے دراصل آئی تھی کہ جیسے یہ درجوں کے اندر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اس کے بعد جو ہے بزرگ یہ تابعین کا درجہ، حضرات صحابہ کا درجہ ہے، پھر تابعین کا درجہ ہے، پھر طبع تابعین کا درجہ ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین کا درجہ ہے۔ لیکن دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بزرگان دین کی تعریف میں اور ان کے قصیدے پڑھنے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ،